اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ کل نمازی کے لباس کی پہلی شرط بیان کی گئی تھی کہ نمازی کا لباس پاک ہو، ان میں کچھ مسائل کل بیان کیے گئے تھے، آج بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 812، یہ مسئلہ کل والے مسئلہ نمبر 811 سے مربوط ہے۔ 811 میں کل بیان کیا گیا تھا کہ کوئی ایسا شخص کہ جو بھول جائے کہ اس کا لباس یا بدن نجس ہے اور وہ نماز میں مشغول ہو جائے، نماز پڑھنے لگ جائے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ کیا وہ نماز توڑ کر دوبارہ نماز پڑھے یا پھر کوئی اور صورت ہے؟ تو اس میں بیان یہ کرتے ہیں، جو شخص وسیع وقت میں نماز میں مشغول ہو، اگر نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور اسے یہ احتمال ہو کہ نماز شروع ہونے کے بعد نجس ہوا ہے، تو اس صورت میں اگر بدن یا لباس پاک کرنے یا لباس تبدیل کرنے یا لباس اتار دینے سے نماز نہ ٹوٹے تو نماز کے دوران اس لباس کو پاک کرنا یا اس کو تبدیل کرنا، یا اگر کسی اور چیز سے شرمگاہ کو ڈھانپے رکھنا ممکن ہو تو لباس اتار دے، لیکن اس چیز میں ضروری یہ ہے کہ جب وہ لباس کو بدلے یا پاک کرے یا تبدیل کرے تو ایسی صورت میں نماز نہ ٹوٹنے پائے۔ مثال کے طور پر انسان اپنی جگہ تبدیل نہ کرے، قبلے رخ سے نہ مڑے اور نماز کو جاری رکھے، یعنی اتنا فاصلہ نہ کرے کہ موالات ختم ہو جائے کہ دیکھنے والا انسان یہ نہ کہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وہ دوبارہ نماز ادا کرے گا۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے لگ جائے اور نماز کا وقت اتنا زیادہ ہو کہ وہ شخص آسانی سے نماز کے دوران، نماز کے درمیان کپڑے تبدیل کر سکتا ہو یا پاک کر سکتا ہو یا اتار سکتا ہو یا کوئی دوسرا کپڑا ایسا کہ جس سے اپنی شرمگاہ چھپا سکتا ہو، لیکن یہ سارے کام اس شرط کے ساتھ کرے کہ اس کے نماز نہ ٹوٹنے پائے۔ اگر اس کی نماز یہ سب کرنے میں ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 815، ایسا شخص جو اپنے بدن یا لباس کے پاک ہونے کے بارے میں شک کرے اور جستجو کرے، کوئی چیز نہ پا کر اور نماز پڑھے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کا بدن یا لباس نجس تھا تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر اس نے جستجو نہ کی ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے لباس کے بارے میں، اپنے کپڑے کے بارے میں یہ شک کرے کہ جو وہ کپڑا پہنے ہوئے ہے یہ نجس ہوا تھا یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں جستجو کرے، کھوج بین کرے، معلومات کرے۔ اگر معلومات کرتا ہے اور اسے کوئی چیز نہیں ملتی، اس کے بعد نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آتا ہے یا پتہ چلتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ کپڑا نجس تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر اسے شک ہوا کہ اس کا کپڑا پاک ہے یا نجس، لیکن اس نے اس کی پرواہ کیے بغیر نماز کو پڑھ لیا، نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، نماز کو تمام کرنے کے بعد اسے کسی نے بتایا یا اسے یاد آیا کہ اس کا یہ لباس نجس تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس پر ضروری تھا کہ اس کے بارے میں معلومات کرے، کھوج بین کرے، پتہ کرے، لیکن اس نے یہ معلوم نہیں کیا، پتہ نہیں کیا، تو لہٰذا اس کی نماز باطل ہے، اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے اگر وقت باقی ہے، لیکن اگر وقت باقی نہ ہو تو اسے نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 816، اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اسے یقین ہو جائے کہ لباس پاک ہو گیا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ پاک نہیں ہوا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کپڑا دھل رہا تھا، کپڑا دھوتے دھوتے پانی میں کوئی ایسی چیز گر گئی کہ جس سے لباس نجس ہو گیا، لیکن اسے پتہ نہیں چل پایا، اسے یقین تھا کہ اس کا لباس پاک ہو گیا ہے، اس نے جا کر دھوپ میں سکھایا اور سکھانے کے بعد وہی لباس پہننے کے بعد نماز پڑھ لی،
جب وہ نماز پڑھ چکا تو کسی شخص نے بتایا اس پانی میں تو فلاں گندگی پڑی ہوئی تھی. تو اب جب وہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا لباس پاک نہیں ہوا پاک نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں جو نماز اس نے اس لباس میں پڑھی ہے جو لباس پاک نہیں ہوا تھا، اس کی نماز صحیح ہوگی، اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس لباس کو دوبارہ پاک کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.